جنید صاحب شکریہ. متین حیدر جی ٹی وی نیٹ ورک سے تعلق ہے. آپ نے ڈیفنس کا ذکر کیا اور خاص طور پر انڈیا کا ذکر کیا کہ انڈیا ڈیفنس کے اوپر بہت سپینڈنگ کر رہا ہے. اسی حوالے سے ابھی ریسنٹلی انڈیا نے رافیل فائٹر جیٹس لیے ہیں اور دلی سے پبلکلی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ یہ رافیل پاکستان کے خلاف استعمال کیے جائیں گے. سوال آپ سے یہ ہے کہ رافیل سے ہماری سیکیورٹی کو کتنے چیلنجز لاحق ہیں اور ہم ان کا کیسے مؤثر جواب دے سکتے ہیں. دوسرا آپ نے کہا کہ غلط نیوز آتی ہے تو اس کی تحقیق کر لی جائے. بڑا اچھا پالیسی سٹیٹمنٹ ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں سے خبر گردش میں ہے احسان اللہ احسان کا سٹیٹمنٹ, اور وہ ویو دیوا پہ بھی چلا, اس پہ ابھی تک کنفیوژن ہے. احسان اللہ احسان کے دعوے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور اس کو آپ کیسے کلیئر کرتے ہیں؟ بہت شکریہ. تھینک یو. سب سے پہلے آپ نے انڈیا کی ڈیفنس پریپیئرڈنس کے بارے میں بات کی. میں اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات بھی کروں گا کہ جیسے میں نے کہا کہ انڈین ڈیفنس اسپینڈنگ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ ہے جو وہ ہتھیاروں اسلحے کی دوڑ میں جو شامل ہے. 5 رافیل کا سفر جیسے فرانس سے ہندوستان تک کور کیا گیا, وہ دکھاتا ہے کہ ان کی انسیکیورٹیز کا لیول کیا ہے. بٹ بہرحال 5 آ جائیں 500 آ جائیں, وی آر فائن, وی آر ایبسلیوٹلی ریڈی, اور الحمدللہ ہمیں اپنی استطاعت پہ کسی قسم کا شک نہیں ہے اور ہم نے اس کو پروو بھی کیا ہے. سو اٹس ناٹ گوئنگ ٹو میک مچ آف اے ڈفرینس. بٹ یس, جس طرح سے ڈیفنس اسپینڈنگ انڈیا کر رہا ہے, جو ڈفرینس ہمارے ڈیفنس بجٹ اور انڈیا کے ڈیفنس بجٹ میں ہے, یہ اس علاقے کے اندر کنونشنل بیلنس کو افیکٹ کر رہا ہے. اور جب کنونشنل بیلنس افیکٹ ہوتا ہے تو چیزیں کسی اور ڈومین میں چلی جاتی ہیں. سو انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی اس چیز کو دیکھنا چاہیے. پاکستان کے اندر اکثر یہ آوازیں اٹھتی ہیں کہ پاکستان فوج کا بجٹ بہت زیادہ ہے. حال ہی میں ایک سٹیٹمنٹ دی گئی کہ 84% بجٹ تو فوج کھا جاتی ہے. میں آئی ایم شور آپ لوگ سب انفارمڈ آڈینس ہیں, آپ کو بہتر معلوم ہے کہ پاکستان کا ڈیفنس بجٹ کیا ہے. اس وقت ہم 17% پہ ہیں, وہ بھی نیوی, ایئر فورس اور آرمی کے اندر ایکولی اپنے سوات کے مطابق ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے. اور پچھلے 10 سالوں سے پاکستان کی ڈیفنس اسپینڈنگ لگاتار نیچے جا رہی ہے, اوپر نہیں جا رہی. اور پچھلے 2 سالوں میں تو جو ڈیفنس بجٹ ہے اس نے جو ہم ایک انفلیشن کا ایک کوشن رکھتے تھے وہ بھی نہیں لیا. لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہماری دفاعی تیاریوں میں کوئی کمی آ گئی ہے. الحمدللہ ایون ود دیز ریسورسز وی آر ایبسلیوٹلی ریڈی ٹو ٹیک آن آر اینیمیز. الحمدللہ ہماری تیاری میں کوئی کمی نہیں آئی ہے, ہم بھرپور طریقے سے تیار ہیں. سو رافیل لے آئیں, S-400 لے آئیں, لے آئیں. وی ہیو آر اون پریپیئرڈنس اینڈ وی ہیو آر اون آنسرس ٹو ایوری تھنگ. جی, احسان اللہ احسان, سوری, احسان اللہ احسان کے بارے میں جو یہ کامنٹ آیا, جو بھی الیجڈ آڈیو ٹیپ جو احسان اللہ احسان کی ہے اور اس کے جو کلیمز اور ایلیگیشن ہیں, دے آر ایبسلیوٹلی بیس لیس, ایبسلیوٹلی بیس لیس. یہ ایک ایسے شخص کے کلیمز ہیں جو جیسے کہ انٹیریئر منسٹر صاحب نے بھی ایک ٹائم پہ اس کو کلیریفائی کیا تھا کہ یس, اس نے ایک آپریشن کے دوران ہم اس کو استعمال کر رہے تھے اور اس دوران یہ اسکیپڈ, اینڈ ہم نے جو اتنا عرصہ اس کو یہاں رکھا, اس نے جو انفارمیشن دی اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوا. خاص طور پہ جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنس تھیں کچھ جن سے اس کا تعلق رہا تھا, ان کو ڈسمینٹل کرنے میں, اس انفراسٹرکچر کو ڈسمینٹل کرنے میں اس نے جو انفارمیشن دی اس نے ہمیں بہت فائدہ پہنچایا. اور جو اس کے اسکیپ کے ذمہ دار ہیں ان کے خلاف تادیبی کارروائی کی جا رہی ہے. سو اس کی جو ایلیگیشنز ہیں, جو کچھ وہ کلیم کر رہا ہے, I will leave it to your best judgment. Why is he claiming all that and why is he making those allegations? So that should be it. Thank you.